نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد 15واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہے۔ پہلی آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کو سورہ نجم 27ویں پارے میں بھی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ ایک عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لعاب مبارک سے منسلک جو معجزات ہیں ان کو جمع کیا تو 300 معجزے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے تھے، یعنی کڑوے کنویں میں لعاب ڈال دینا، اس کنویں کو اللہ نے میٹھا کر دیا۔ حضرت علی کی دکھتی آنکھوں پر لعاب لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ حضرت ابو بکر کی زہریلے سانپ سے ڈسی ہوئی ایڑی پر لعاب مبارک لگایا، اللہ نے ان کی تکلیف ختم فرما دی۔ اس طرح صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ اتنے سارے معجزات ظہور میں آئے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے بڑے معجزے اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، جانوروں کا آپ سے کلام کرنا، درختوں کا آپ کو سلام کرنا، پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، حتیٰ کہ پتھروں کے زبانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھوانا، یہ معجزات ہیں۔ قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور واقعہ معراج بھی اللہ نے اتنا بڑا اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ یہ اعزاز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے لے جا کر ملک شام فلسطین پہنچایا، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر 7 آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، اور اللہ نے جہاں تک چاہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر نبوی جو مدت ہے، ابتدائی دور نبوت، یہ 13 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں گزرے ہیں۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر ہجری سن کا اجرا ہوا، اور آج تک امت مسلمہ اسی کو یاد رکھتے ہوئے تاریخ کو قائم کرتے ہیں۔ یہ 12واں سال تھا نبوت کا۔ 11ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ مکے والوں نے بھی ظلم کی ساری حدیں پار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر طائف بھی گئے۔ طائف والوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ تھے، پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا۔ یہ معراج کے اس سفر کو سیر سے تعبیر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان غمزدہ ہو، پریشان ہو، یا بہت زیادہ مصروف ہو تو پھر ایک وقت آتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے علاقے کی طرف نکل جاؤں جہاں میری سیر و سیاحت ہو، تھوڑا سا میرا ذہن ادھر ادھر منتقل ہو۔ یا غم زدہ ہے تو پھر دنیا کی بہاریں دیکھ کر میرا غم کچھ ہلکا ہوگا، اس لیے یہ سیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ میرے پیغمبر بہت زیادہ مغموم ہیں، پریشان ہیں، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ
آئیے میرے پیغمبر ہم آپ کو آپ کے یاروں سے ملواتے ہیں اور آپ کے نبوت کے سلسلے کے جو آپ کے بھائی ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ اس معراج کا جو سفر ہے یہ رات کی تاریکی میں شروع ہوا اور رات ہی میں اختتام پذیر بھی ہو گیا، یعنی عشاء بھی حضور نے مکے میں کی اور فجر بھی مکے میں کی۔ جب مکے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات عقل تو تسلیم نہیں کرتی، اور معراج نہیں بلکہ معجزہ پیغمبر کا ہوتا ہی وہ ہے جس کو عام طور پر خلاف توقع دیکھا جا رہا ہے کہ عقل تو کام نہیں کرتی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ نے صرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ عقل تو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن معجزہ ہوتا ہی وہ ہے، انہونی چیز کا ہو جانا، یہی معجزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ تو زمینی سیر تھی۔ پھر وہاں سے جو بلندیوں کا اور معراج کا یعنی عروج کا سفر شروع ہوا آسمانوں کا، تو وہ مسجد اقصیٰ سے پھر شروع ہوا۔ قرآن مقدس تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، آپ کا سفر مسجد حرام سے مسجد حرام تک، مسجد اقصیٰ تک زمینی سفر آپ کا یہی رہا۔ لیکن تاریخی روایات اور تفسیری روایات اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خفیہ دشمن جو ظاہراً اپنا آپ کو دشمن نہیں کہلوانا چاہتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ بات لگائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور وہاں سے پھر آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ آپ اگر جاگ کے سنیں گے تو پھر آپ کو اس خاص بات کی طرف متوجہ کرنے لگاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے سفر شروع کرایا گیا۔ عوام کو کیا پتہ ام ہانی کون ہے؟ اکثر کو تو نہیں پتہ، بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ام ہانی کون ہے۔ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہیں۔ ام ہانی مسلمان ہوئی ہیں جب مکہ جو ہے فتح ہوا سن 8 ہجری میں، اور حضور کو معراج کرائی گئی ہے 12 نبوی میں، یعنی معراج کے واقعے کے ٹھیک 10 سال بعد ام ہانی مسلمان ہوئی ہیں۔ یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ام ہانی کے گھر حضور آرام کر رہے تھے، حضور کا اپنا گھر نہیں تھا، ام ہانی کے گھر میں حضور کیوں آرام کر رہے تھے؟ اور ام ہانی یہ وہ ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ نہیں تھے، آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح سے بھی پہلے ابو طالب سے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا۔ چچا زاد تھی، کزن تھی، حضور نے ان کا رشتہ مانگا، ابو طالب نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا، اور ابو طالب نے اپنے ننہالی خاندان میں سے ابو جہل کے چچا زاد بھائی حبیرہ مخزومی جس کا نام ہے، اس کے ساتھ ام ہانی کا نکاح کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھ پر حبیرہ کو ترجیح دی ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، حبیرہ کو رشتہ دے دیا۔ تو آگے سے ابو طالب نے جواب دیا، عزت داروں کے رشتے عزت دار لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے ناطے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیا، ان کو یہ رشتہ دیا۔ الفاظ کی گہرائی میں پھر آپ خود چلے جائیں ابو طالب حضور کو کیا کہنا چاہیں۔ ام ہانی وہ ہیں جن کا رشتہ حضور نے مانگا،
آپ کو نہیں دیا گیا۔ جس شخص کو دیا گیا وہ کون ہے؟ حبیرہ ابو جہل کا چچا زاد ہے، اور جو ٹیم تھی مکے کے ان اوباشوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یہ اس ٹیم کا ایک نمایاں ممبر ہے حبیرہ، کہ کوئی موقع حضور کو تکلیف پہنچانے کا چھوڑنا نہیں چاہیے، یعنی حضور کا جانی دشمن ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے۔ حضور اس کے گھر میں آرام کر رہے تھے، جو آپ کی جان کا دشمن ہے حضور اس کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ کس خاتون کے ہاں جس کا رشتہ حضور کو چاہیے تھا نہیں دیا گیا، وہ دوسرے خاندان میں بیاہ دی گئی، اس کے گھر میں حضور آرام کر رہے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے۔ معراج کب کرائی گئی؟ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں رضی اللہ عنہن۔ یہ 4 صاحبزادیاں، 4 صاحبزادیاں گھر میں چھوڑ کر حضور ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ کے چچا عباس کا گھر بھی ہے مکہ میں، حضرت حمزہ کا گھر بھی ہے مکہ میں، یہ دونوں مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق کا گھر بھی ہے مکہ میں، جو حضور کے بچپن کے یار ہیں، لیکن ان سب کے گھروں کو چھوڑ کر حضور ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ ہتھیار ہیں جو ہم نے دشمن کو فراہم کیے ہیں، اور آج دنیا خاکے بنا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم تو ان چیزوں کو بیان بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری تفسیروں میں کہانی نگاروں نے اور مضمون نگاروں نے ایسے ایسے واقعات کو لکھ دیا ہے، اور بعد میں آنے والے خطیب جب اس کو بیان کرتے ہیں یا اگلے کتابوں والے مصنف اس کو لکھنے لگتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ واقعہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے مطابق ہے یا خلاف جا رہا ہے، اور قرآن کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے مسجد حرام سے، ام ہانی کے گھر سے نہیں۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے، اور اس قرآن کی تائید میں کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔ حتیم جانتے ہیں نا، بیت اللہ کے ساتھ ہی 5 فٹ کی اونچی دیوار ہے گولائی کی شکل میں، یہ حتیم کہلاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں یہاں آرام فرما رہا تھا کہ جبریل میرے پاس آئے اور یہاں سے مجھے وہ معراج کے لیے لے کر چلے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذہن کو اپنے کو صاف کرنا ہے، کہانی نگاروں کو، مضمون نگاروں کو نہیں دیکھنا، اپنے نبی کی شان کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ لکھنے والا کتنا بڑا مفسر ہے یا محدث ہے، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلے دامن پر اگر کوئی چھینٹا اور داغ آ رہا ہے ہم اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، چاہے اس رگڑے میں کوئی مفسر آتا ہے یا محدث آتا ہے، کوئی امام آتا ہے یا فقیہ آتا ہے، ہمیں کسی کی عزت پیاری نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے سامنے۔ یہ صرف میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے، امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ام ہانی بہت عرصہ بعد مسلمان ہوئی ہیں، اور مسلمان بھی اس وقت ہوئی ہیں جب تک ان کا شوہر رہا تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئیں۔ جب مکہ فتح ہوا بڑے بڑے سردار یا تو مارے گئے یا پھر وہ بھی سر جھکا کر آئے یا پھر کچھ بھاگ گئے۔ ان میں سے ام ہانی کا شوہر جس کا نام میں نے حبیرہ آپ کو بتایا ہے،
یہ بھی عیسائیوں کا علاقہ یمن کا نجران کی طرف بھاگ گیا تھا، وہاں پر ہلاک ہو گیا۔ تب جا کے ام ہانی اسلام قبول کیا، انہوں نے 4 بیٹے بھی تھے ان کے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے تو کہ لکھا کیوں گیا پھر ام ہانی کی بات لکھی کیوں گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہر فضیلت کو حضرت علی کی ذات کے ساتھ ٹچ کرنا ہے، ہر فضیلت کو حضرت علی۔ اور کون سا گروہ ہے؟ اگر آپ دنیا میں جاگ کے رہتے ہیں دین اور مذہب کے بارے میں تو پھر آپ جانتے ہوں گے اس گروہ کو کہ ہر فضیلت حضرت علی کی ذات کو دینی ہے کہ جی کعبہ میں بھی وہی پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حرم میں پیدا ہوئے ہیں، کعبہ میں نہیں، لیکن حرم کو کیا بنا دیا گیا؟ کعبہ۔ ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ حضرت علی کی اماں کو جب بچے جننے کی تکلیف ہوئی تو وہ کعبہ میں آ گئی بچہ جننے کے لیے۔ جب عقل پہ جہالت کے پردے پڑ جائیں نا پھر اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ ام ہانی حضرت علی کی بہن ہے تو یہ فضیلت بھی اب ان کو دینی ہے۔ ایک بدبخت نے تو عربی میں کتاب لکھی ہے اور آپ کے پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو میں، اس نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جبکہ کوئی ہاشمی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں بن سکی۔ کیوں نہیں بن سکی؟ اللہ کی مرضی نہیں تھی، منشا نہیں تھا، منشا الہی میں تھا۔ خدیجہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں، وہ ہاشمی نہیں ہے خاتون، لیکن اللہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ پھر آسمان کے رب کے بھی ان کے پاس سلام آیا کرتے تھے۔ یہ مرتبہ ملا ہے جس کو مل گیا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، کوئی ہاشمی خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے فضیلتیں کھینچا تانی سے نہیں ہوتی ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں۔ آپ بھی بولتے ہیں حضرت علی شیر خدا، علماء بھی بولتے ہیں، خطیب بھی بولتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جملہ حضور نے فرمایا کس کے لیے تھا؟ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شعر اور اللہ کے رسول کا شعر حضور نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اسد اللہ و اسد رسولی۔ یہ فضیلت کس کی تھی؟ حضرت حمزہ کی، لیکن لگا دی گئی کس کے ساتھ؟ حضرت علی کے ساتھ۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے نا کہ سید الشہداء کون ہیں؟ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت کا انکار نہیں ہے، نہ ان کی فضیلت کا انکار ہے، میں تو حقائق کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سید الشہداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے یہ بیان فرمایا تھا میدان احد میں، غزوہ احد کے موقع پر، کہ میرا چچا حمزہ تمام شہیدوں کا سردار ہے۔ یہ ہے معنی سید الشہداء کا۔ سید الشہداء والی فضیلت حضور نے دی حضرت حمزہ کو، قوم نے کھینچا تانی سے دے دی حضرت حسین کو۔ اسد اللہ و اسد رسولی، اللہ کا شعر حضور نے قرار دیا تھا حضرت حمزہ کو، لوگوں نے یہ فضیلت بھی کھینچ کے دے دی حضرت علی کو۔ حضور اللہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، انہوں نے کھینچا تانی سے یہ فضیلت بھی حضرت علی کے گھرانے سے منسلک کرنے کے لیے اتنی جھوٹی کہانی گھڑی ہے کہ قرآن کی واضح آیت کے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ بھی نظر نہیں آئی ان کہانی گھڑنے والوں کو۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ان ظالموں سے۔ آگے بنی اسرائیل کے فتنوں کا تذکرہ ہے۔ میں واقعہ معراج کی جزیات اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو کام کی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تاکہ ہمارا ذہن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پاک صاف رہے، اور جو لوگ اس طرح کا کیچڑ اچھالنے والے ہیں ان کے سامنے اگر کبھی بات ہو تو ہم دلائل کے ساتھ بات کر سکیں۔ اجتماعی زندگی کے اسلامی آداب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے تیسرے رکوع میں بیان فرمائے ہیں۔ شروع جہاں سے بات شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ،
نہ بخل کرو اور نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پھر پچھتانا پڑے۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ اگر اولاد زیادہ ہو گئی کھائیں گے کہاں سے اور پرورش ان کی کیسے ہوگی۔ فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، جو دنیا میں آنے والا ہے رزق اس کو بھی ہم نے دینا ہے، تمہیں بھی رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ فرمایا کسی بھی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو۔ یہاں پر ان جانوروں کو مستثنیٰ کر دیا جائے گا اور ان انسانوں کو بھی جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ جاندار تو بچھو بھی ہے، جاندار تو سانپ بھی ہے، جاندار تو بھیڑیا بھی ہے، لیکن جہاں نقصان دینے والے جانور ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، یا انسان بھی وہ جو دوسروں کے لیے ہلاکت کا باعث بنے ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی جاندار حتیٰ کہ زمین پر رینگ کے چلنے والی چیونٹی بھی اگر ہے تو اس کو بھی بلا وجہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہیں کرنا، وعدہ کرنا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، اور جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا ہے۔ اور آخر میں پھر بات دہرائی گئی کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ پھر یہ صورت مشرکین کے بارے میں بتاتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی یعنی محسوس ہونے والے معجزات طلب کیا کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اس وقت مکہ یہ پہاڑی جگہ ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، یہاں پر آپ چشمہ جاری کر دیں۔ کبھی کہتے تھے کہ یہاں پر ہم کھیتی باڑی نہیں کر سکتے، ان پہاڑوں کی زمین کو ہموار کر دیں تاکہ ہم یہاں پر بھی کھجوروں اور انگوروں کے باغ لہلہا دیں۔ کبھی کہتے تھے کہ ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی کہتے تھے کہ اللہ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے کیوں نہیں لے کر آتے جو آ کر بتائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ ایسا کریں ہمارے سامنے سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے لکھوا کے لے آئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ساری ان کی تقریر مشرکین کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ ان کے جواب دینے کے لیے بھی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوابات بھی سکھائے کہ میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں، شرف اور مرتبہ جو مجھے ملا ہے وہ وحی اور نبوت اور رسالت کا ہے، باقی کسی بھی کام کے کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اگر تم محسوس کرنا چاہو کہ میں اللہ سے لکھوا کے لے آؤں تو اللہ نے تو لکھی ہوئی کتاب مجھے دے دی ہے، جس کتاب کے اندر اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں کہ انک لمن المرسلین، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ میرے رسولوں میں سے ہیں۔ تو اگر ماننا ہے تو اس لکھی ہوئی کتاب کو مان لیں۔ آگے سورہ کہف ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کسی نبی کے پیروکار تھے، یہ ماننے والے تھے، لیکن جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، خود بھی بتوں کی پوجا کرتا تھا، لوگوں کو بھی اپنے سامنے جھکاتا تھا۔ یہ چند نوجوان تھے، ان کی تعداد اور گنتی اللہ نے نہیں بتائی ہے، کچھ اشارے دیے ہیں، یہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے، اللہ ہی جانے ان کی تعداد کتنی تھی۔ ان کو اللہ نے ہدایت دی کہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے سجدوں کے لائق تو وہ ہے، ہم اس بادشاہ کے یا بادشاہ جن کی پوجا کرتے ہیں ہم ان کے سجدے کیوں کریں؟ تو انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ ان کے والدین رشتہ دار سارے بتوں کے پجاری ہیں۔ ان نوجوانوں کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں، پوچھا گیا، انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ بادشاہ نے ان کو پہلے تو لالچ دیا، مان لو محلات ملیں گے، وزارتیں دی جائیں گی، تمہیں اپنے شراکت اقتدار میں شامل کر لیں گے ہم۔ لیکن جب یہ نوجوان اس لالچ میں نہیں آئے تو پھر انہوں نے دوسرا حربہ استعمال کیا دھمکانے کا کہ اتنا وقت تک کے لیے مہلت ہے، سدھر جاؤ نہیں تو پھر تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ بس اس مہلت کا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ رات کی تاریکی میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک ہی دولت ہے ہمارے پاس، ایمان والے، اگر یہ بھی چلی گئی تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، لہذا ایمان کو بچانے کی فکر کرتے ہوئے یہاں سے نکل چلو۔
اپنے ماں باپ، گھر بار، کنبہ، قبیلہ، علاقہ سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے۔ دور کسی غار کے دہانے جب پہنچے تو تھک چکے تھے، کہنے لگے یہاں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، پھر چلیں گے، دیکھیں گے، سفر جاری رکھیں گے۔ جب اس غار میں پہنچے تو وہ غار ایسی تھی، شروع میں تو اس کا دہانہ تھا، اندر داخل ہو گئے تو پھر کھلی جگہ تھی۔ اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، کھلی جگہ تھی، یعنی وہاں پر روشنی، دھوپ، وہاں سب تھا، اوپر بند نہیں تھی۔ جب یہ گئے لیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی۔ موت نہیں آئی، نیند آئی، اتنی گہری نیند آئی، اللہ فرماتے ہیں 309 سال گزر گئے، سوتے رہے۔ جب یہ گاؤں سے نکلے تھے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب بندہ اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا ہو تو ان کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کتا بھی آ جائے تو اللہ قرآن میں اس کتے کا بھی خصوصی طور پر تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی ایک بات کی تھی چیونٹی نے، آگے سورہ نمل میں آپ سنیں گے، اس چیونٹی کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تھی ہدہد پرندے نے، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا ہے۔ یہاں اللہ والوں کی حفاظت کے لیے جو کتا نکلا، اس کتے کا بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ کتا غار کے دہانے میں بیٹھ گیا ہاتھ پھیلا کر، جو کتے کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، بس اسی طرح وہ بیٹھا تو اللہ نے اس پر بھی نیند کو مسلط کر دیا، لیکن ایسے انداز سے وہ بیٹھا تھا، اس کا رعب اللہ نے ایسا رکھا کہ کوئی بھی اس غار کی طرف اگر متوجہ ہو تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، وہ پیٹھ دے کر بھاگ پڑے وہاں سے کتے کے خوف اور ہیبت سے۔ عرصہ کتنا گزرا؟ 300 سال۔ وہ خود نہیں سوئے، اللہ کہتے ہیں میں نے سلایا، اور سلایا بھی ایسے جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے دے کر سلاتی ہے۔ ضربنا علی آذانہم، اللہ کہتے ہیں ان کے کانوں پر ہم نے تھپکیاں دے کر ان کو سلایا، اور پھر ہم نے سورج سے کہہ دیا ہمارے بندے یہاں سو رہے ہیں، جب تو طلوع ہو یا غروب دائیں بائیں ہو کر گزرنا، ان پر تیری دھوپ اور شعاعیں نہیں آنی چاہیے۔ تیسرا انتظام اللہ نے یہ کیا، فرمایا کہ جب بچہ لمبی دیر سو جاتا ہے نا تو ماں خود اس کی کروٹ بدلتی ہے کہ اب تھک چکا ہو۔ گھر کی بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں، نانی دادی، وہ بھی بہو کو کہتی ہیں کہ بیٹا بچہ اتنی دیر سے ایک ہی سائیڈ پہ سویا ہے، اس کی کروٹ بدل دو۔ کب کی بات ہے؟ جب بچہ کروٹ بدل نہیں سکتا خود سے، اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی کروٹیں پھر ہم ہی بدلتے رہے کہ ایک ہی کروٹ سوئے سوئے تھک نہیں جائیں۔ 309 سال کے بعد بَعَثْنَاهُمْ، فرمایا ہم نے ان کو پھر زندہ کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے ذرا سوال جواب تو کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک پوچھتا ہے یار کتنی دیر ہو گئی ہمیں یہاں پر، باقی والے کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن گزرا ہوگا، یہ دن کا بھی کچھ حصہ۔ لیکن جب آثار اور قرائن کو دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ناخن ہمارے اتنے بڑے ہوئے ہیں، حجامت ہماری اتنی بڑی ہوئی ہے، بال بڑے ہوئے ہیں ہمارے، یعنی وہ حلیہ دیکھتے تو تعجب ہوتا کہ اتنا اگر کم وقت گزرا ہے تو یہ کیسے ہو گیا۔ تو پھر جو ان میں سمجھدار تھا اس نے کہا چھوڑو یار اس بحث کو، ربکم اعلم بما لبثتم، جس نے سلایا تھا وہی جانے کہ ہمیں وقت کتنا گزرا۔ اب تو بھائی بھوک لگ رہی ہے، فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کسی ساتھی کو بھیجو شہر جائے، وہاں سے کوئی کھانے کا انتظام تو کرے، اللہ کی قدرتوں پر بندہ قربان ہو جائے۔ کہ 309 سال تک سوتے رہے، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، اب جاگے ہیں تو اب جاگتے ہی بھوک کا احساس ہوا۔ لیکن وہ کتنا خوددار تھے، غیور تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کاسا اٹھاؤ اور اللہ کے نام پہ مانگنا شروع کر دو، یا کسی لنگر خانے سے جا کر کھانا لے آؤ۔ وہ کہتے ہیں
فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، او بھائی یہ پیسے لے جاؤ، اپنے پیسے سے جا کر خرید کے لانا ہے کھانا، اور کھانا بھی عام نہیں لے کے آنا، ازکا طعاماً، پاکیزہ کھانا لے کے آنا، غیر اللہ کے نام کی نیاز نہ ہو، مشکوک قسم کے ہوٹل کا کھانا نہ ہو کہ آپ بکرا کڑھائی سمجھ کے کھا رہے ہوں، بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو کتا کڑھائی تھی۔ ازکا طعاماً، مشکوک کھانا نہ ہو، غیر اللہ کے نام کا نہ ہو، اور رب کے نام پر مانگ کر نہ لیا جائے، اپنے پیسے سے لے کر آنا ہے، اپنے پیسے سے، اور پاکیزہ کھانا لے کر آنا ہے۔ بندہ ان کا کھانا لینے کے لیے گیا، ہوٹل والے کو جب اس نے پیسے دکھائے وہ حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تو آج کے دور میں چلتا ہی نہیں، 300 سال پرانا سکہ۔ اس نے گمان کیا کہ شاید اس کو کوئی خزانہ ملا ہے پرانے دور کا، اس نے سوالات شروع کیے، یہ تو پہلے ہی ڈرے سہمے ہوئے تھے، تو اس نے وہاں سے پیسے اس سے لیے، دوسرے ہوٹل وہاں پر بھی یہی معاملہ، تیسری جگہ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، سوالات شروع ہوئے، پھر پتہ چلا کہ کچھ نوجوان تھے جو آج سے 300 سال پہلے غائب ہو گئے تھے، بادشاہ نے ان کے نام لکھوا رکھ کر بیت المال میں رکھوا دیا تھا یاد دہانی کے طور پر کہ ہمارے دور حکومت میں یہ نوجوان ایسے غائب ہوئے کہ سرکاری جو کارندے تھے وہ بھی ان کو تلاش نہیں کر سکے۔ اب تو زمانہ بدل گیا تھا، اب تو اللہ والوں کی حکومت آ گئی تھی جو رب کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ منظر جو ہے لوگوں کے سامنے آشکارا کیا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا تفاسیر میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چلا ہمارے پاس جتنے بزرگان دین ہیں، نبی کی نبوت کے لیے تو قرآن میں دلائل ہیں، اصحاب رسول کی شان میں بھی قرآن میں دلائل اور قصیدے خود اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، لیکن جتنے ہمارے پاس بزرگان دین ہیں ان کی بزرگی پر ہمارے پاس قرآن و سنت میں سے کوئی دلیل نہیں۔ البتہ ہم یہ دیکھیں گے جو بھی بزرگ جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کے جسم پر لباس ہی نہیں ہے، کئی سال سے وہ نہایا ہی نہیں ہے، نماز تک بھی وہ نہیں پڑھتا، ہم کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ کہاں پہنچی ہوئی ہے یہ نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ کہاں پہنچی ہے، بس پہنچی ہوئی سرکار ہے یہ نہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے عمل جس کا قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو میرے نبی کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، وہ باہر والے مسلمان، جس کی زندگی سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن اصحاب کہف کی ولایت اور بزرگی کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس جو بزرگ ہیں کسی کی بزرگی پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، لیکن اصحاب کہف کی جو بزرگی ہے اس کو قرآن نے بیان کیا۔ یہ قرآنی بزرگ ہیں مسلم۔ ان بزرگوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 309 سال کے بعد جب جاگے، باقی دنیا کے حالات تو رہے دور کے، ان کو اپنے حالات کی بھی خبر نہیں تھی۔ قرآن یہی بتاتا ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو پھر یہ کیوں کہتے کہ ہمیں ایک دن گزرا ہے یا دن کا بھی کچھ حصہ گزرا ہے؟ اگر ان کو یقین تھا تو پھر تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کو 300 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، وہ سچ بول رہے تھے، کیونکہ ان کو علم نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے پھر اپنے علم کو رب کے علم کے سپرد کیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے سلایا تھا وہی جانے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا رب جانے کہ تمہیں کتنی دیر گزری ہے، کتنی بارشیں آئی ہوں گی، کتنے بادل گرجے ہوں گے، کتنی آندھیاں طوفان آئے ہوں گے، کتنے سردیوں گرمیوں کے موسم تبدیل ہوئے، لیکن ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ آج کا کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے تو اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ صاحب قبر کو میرے حال کا بھی پتہ ہے،
اس کو علم ہے کہ کون آیا میری قبر پہ اور کیا مقصد لے کر آیا ہے میری قبر پہ، یہاں تک یقین رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ تمام تر عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اپنی زندگی قرآن و سنت کے تابع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والوں کا قصہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک شخص ایسا تھا جس کے 2 قیمتی باغ تھے، وہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اسے غلط فہمی ہو گئی تھی کہ جو کچھ مجھے آج ثروت و غنا، مال و دولت حاصل ہے، یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر ہو بھی گئی تو وہاں بھی یعنی آخرت میں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کا ایک صاحب ایمان دوست تھا، وہ اس کو سمجھاتا تھا کہ یہ اسباب ہیں، ان کو خدا نہ سمجھ، تو مسبب الاسباب کی ذات پر نظر رکھ، وہی کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات کہ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ جو روشن حقیقت ہے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ بالآخر رات کی تاریکی میں اللہ کا عذاب آیا، اس کا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ صبح کو جب اپنے باغ کی جگہ پر آیا تو وہ سمجھنے لگا کہ شاید میں راستہ بھول گیا ہوں، حالانکہ باغ کا راستہ نہیں بھولا تھا، اللہ نے اس کے باغ کو عذاب کی لپیٹ میں لے کر اس کو خاک کر دیا۔ بعد میں کہنے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ شرک اس نے کیا کیا تھا؟ اس کو کہتے ہیں شرک فی الاسباب، اسباب کو خدا کا درجہ دے دینا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اگر دکان نہیں کھولوں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، دکان کو، دفتر کو، اپنے کاروبار کو رازق سمجھ لینا، حالانکہ وہ رزق کا ایک سبب ہے، رازق تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں شرک فی الاسباب۔ اس نے اسباب کو اللہ کا شریک قرار دیا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ رہے گا، لیکن پھر کچھ بھی نہ رہا تو پھر افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے اللہ کا شریک نہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد پھر دنیا کی زندگی کی مثال کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے زوال اور فنا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جس طرح بارش برستی ہے آسمان سے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں جو ہے وہ لالہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ جاہل اور احمق دھوکہ کھا جاتے ہیں ہریالی کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر۔ یہی حال ہے دنیا کی نعمتوں کا جو کہ بالآخر زوال پذیر ہوں گی۔ انسان کی زندگی بھی بالکل اسی طرح ہے، جبکہ اصحاب عقل جو ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ زینت کا سامان ہے، باقی رہنے والی چیزیں تو وہی نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی چیزیں صدقہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں، سچی ہمدردی ہے، یہ اعمال ہیں جو باقی رہیں گے۔ باقی رہا المال والبنون، یعنی مال اولاد، اللہ فرماتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے اور یہ تو سارے کے سارے فنا ہونے والے ہیں۔ پھر حضرت آدم اور حضرت آدم کے ساتھ ابلیس کا جو قصہ ہوا اس کو بیان کیا گیا۔ اللہ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندگی کا تقاضا ماننا ہے، منطق لڑانا نہیں۔ شیطان نے منطق لڑائی تھی، مانا نہیں تھا، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، جبکہ جو ماننے والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم دینے والی ذات کون سی ہے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر انسان کو اپنے ابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، شیطان کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر، ان دونوں حضرت خضر کے بارے میں تو تحقیق نہیں ہے کہ یہ بھی نبی تھے، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ان کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور اس میں وہی واقعات
ظہور پذیر ہوئے جو ظاہری طور پر انسان کی عقل ان کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ترجمہ اور تفسیر والے قرآن پاک میں آخری صفحہ ہے 15ویں پارے کا اور 16ویں پارے کا پہلا صفحہ یہ سورہ کہف کا، یہ اس میں یہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے پس پردہ جو ہمارے لیے سبق کی باتیں ہیں، ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کی جوانی میں موت ہو گئی، کسی کی بچپن میں ہو گئی، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو گیا، کسی کی عمارت گر گئی، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تو ان جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں پس پردہ ان میں بڑی عجیب و غریب اللہ کی طرف سے حکمتیں ہوتی ہیں۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہ جاتی ہے، حقائق اس سے پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا جو ظاہر و باطن ہے اس میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ جو جتنے واقعات آ رہے ہیں سورۃ الکہف میں مادیت کے بارے میں آ رہے ہیں، دنیا کی ظاہری چمک دمک، اقتدار، باغات یا ظاہراً جو کچھ نظر آ رہا ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ اس کی آخری 10 آیات کو یاد کرتا ہے، یعنی ان کو سمجھ کے پڑھتا ہے، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح حضور نے ترغیب دی ہے کہ ایک جمعہ کو جو بندہ اس کی تلاوت کر لے، اگلے جمعہ تک اللہ اس کے لیے یہ پورا ہفتہ منور فرما دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں۔ تو ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ جو حقائق ہیں دجال کا بھی دعویٰ اسی طرح کا ہوگا، وہ ظاہری طور پر جو کچھ دکھائے گا حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مملکت عطا فرما رکھی تھی، وہ مشرق سے چلا اور دنیا کے اس کنارے تک جان پہنچا کہ جہاں آگے جانے کے کوئی راستے نہیں تھے، اور وہاں پر ایک ایسی قوم سے بھی ملاقات ہو گئی جنہوں نے کہا کہ ہمارے اس پار سے یاجوج ماجوج کی قوم آتی ہے، ہماری فصلوں کو، ہمارے پورے علاقے کو کے اندر جو ہے فساد برپا کر دیتے ہیں، ان سے بچانے کے لیے ہمارے لیے کوئی تدبیر کرو۔ تو اس نے ایک بہت بڑی مضبوط دیوار تعمیر کی، اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جب تک میرا اللہ چاہیں گے یہ تم لوگ ان کے شر سے محفوظ رہو گے۔ پھر بالآخر ایسا بھی ہوگا کہ قیامت سے پہلے اللہ ان کو آزاد کریں گے، یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ پھر ہر بلندی سے نیچے کی جانب یاجوج کے ماجوج جو ہے وہ اتر رہے ہوں گے۔ تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں۔ آخری 10 آیات کو ترجمے کے ساتھ دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، پڑھنا ہے۔ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کا اپنا ایمان اور اعتقاد اور عقیدہ رب کی ذات کے ساتھ بہت مضبوط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں سے بات شروع کرتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کیا گمان کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حل انبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں کہ ان کے اعمال کیسے غارت ہو رہے ہیں۔ یہ سارا اس صورت کے آخری رکوع میں بتایا گیا، اور وہ 10 آیات ذہن میں رکھنی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا تعلق صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ سورہ مریم کے خلاصے سے انشاءاللہ کل سے عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔